اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کے واقعات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ دین کتنی تکلیفوں سے ہمارے پاس پہنچی ہے اور ہمارے صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری ہے، تاکہ ہم ان کا کم از کم نقل تو کر سکیں۔ آج کا جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سننے کے بعد ہماری زندگی میں بہت ہی تبدیلی آئے گی اگر ہم عمل کریں، اور ہم اللہ کے بہت ہی نزدیک ہو جائیں گے اگر ہم عمل کریں، کیونکہ یہ سفر آخرت ہے۔ یہ دنیا ہمیں آخرت کی طرف دن بدن جو ہے ہم قبر کی طرف نزدیک ہو رہے ہیں، اور یہ سفر آخرت ہے۔ حضرت ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں کو سخت بھوک لگی تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت لی اور عرض کیا، یہ گوشت کھانے سے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیں گے جس سے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دینے کا ارادہ کر لیا ہے، تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کل جب ہم بھوکے اور پیدل دشمن کا مقابلہ کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو لوگوں کے پاس جو توشے بچے ہوئے ہیں وہ منگوا کر جمع کر لے اور پھر اللہ سے اس میں برکت کی دعا کرے۔ اللہ آپ کی دعا کی برکت سے کھانے میں برکت بھی دے دیں گے اور منزل تک بھی پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ان کے بچے ہوئے توشے منگوائے تو لوگ لانے لگے، کوئی مٹھی بھر کھانے کی چیز لایا، کوئی اس سے زیادہ، سب سے زیادہ ایک آدمی 3.5 سیر کھجور لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا، پھر کھڑے ہو کر کچھ دیر دعا کی، پھر لشکر والوں سے فرمایا، اپنے اپنے برتن لے آؤ اور اس میں سے لپے بھر کر برتنوں میں ڈال لو۔ چنانچہ لشکر والوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے اور کھانے کا جتنا سامان پہلے تھا اتنا پھر بچ گیا۔ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں گواہیوں پر ایمان رکھتا ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ جہنم کے اس سے دور رہنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابو خنیس غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں غزوہ تہامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم عسفان پہنچے تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہنسنے سے لے کر آخر تک کا مضمون ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ ذکر کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ جب عسفان سے آگے چلے گئے تو پھر بارش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نیچے اترے اور سب نے بارش کا پانی پیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے سفر میں لوگوں کو سخت بھوک لگی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لیں۔
اور ان کی چربی کا تیل استعمال کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کر لو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر آگے حضرت ابو عمرہ جیسی حدیث ذکر کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارے توشوں میں جتنی کھجوریں تھی حضور نے ہمیں انہیں جمع کرنے کا حکم دیا اور چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا۔ ہم نے اپنے توشوں کی کھجوریں لا کر اس پر پھیلا دی۔ پھر میں نے انگڑائی لی اور مجموعے کی زیادتی کی وجہ سے لمبے ہو کر دیکھا اور اندازہ لگایا تو بیٹھی ہوئی بکری جتنا ڈھیر تھا۔ ہم 1400 آدمی تھے۔ ہم نے وہ کھجوریں کھائی۔ پھر میں نے لمبے ہو کر دیکھا تو اب بھی بیٹھی ہوئی بکری جتنا ڈھیر تھا۔ اس کے بعد پانی میں برکت کا قصہ ذکر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اتنی کھجوریں کھائی کہ ہم سیر ہو گئے اور اپنے چمڑے کے تمام تیلے کھجوروں سے بھر لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا کیا تمہیں ایسا آدمی معلوم ہے جو ہمیں ایک وقت کا کھانا کھلا دے؟ ایک آدمی نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے تو پھر تم آگے بڑھو اور اس آدمی کے گھر لے چلو۔ چنانچہ یہ حضرات اس آدمی کے گھر تشریف لے گئے تو وہ گھر والا وہاں گھر میں نہیں تھا بلکہ وہ اپنے حصے کی خندق کھود رہا تھا۔ اس کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ جلدی سے آؤ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اس آدمی کی ایک بکری تھی جس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ آدمی ذبح کرنے کے لیے بکری کی طرف جلدی سے بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری کے بعد اس کے بچے کا کیا ہوگا، اس لیے بکری ذبح نہ کرو۔ چنانچہ اس نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کی بیوی نے تھوڑا سا آٹا لے کر گوندھا اور اس کی روٹی پکائی۔ اتنے میں ہنڈیا بھی تیار ہو گئی۔ اس کی بیوی نے پیالے میں سرید بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی اس سرید میں رکھ کر فرمایا بسم اللہ، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ پھر ساتھیوں سے فرمایا کھاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا لیکن صرف ایک حصہ کھا سکے اور 2 حصے پھر بھی بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو 10 صحابی تھے آپ نے ان سے فرمایا اب آپ لوگ جاؤ اور اپنے جتنے اور آدمی بھیج دو۔ چنانچہ وہ 10 صحابہ چلے گئے اور دوسرے 10 آ گئے اور انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس گھر والی عورت اور باقی تمام افراد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر یہ حضرت خندق کی طرف چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں سلمان کے پاس لے چلو۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک سخت چٹان ہے جو ان سے ٹوٹ نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، میں اسے سب سے پہلے توڑتا ہوں، اور بسم اللہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر زور سے کدال ماری جس سے اس کا 1/3 ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم شام کے محلات فتح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر زور سے کدال ماری تو ایک اور ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم فارس کے محلات فتح ہوں گے۔
اس پر منافقوں نے کہا ہمیں تو اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے، اور یہ ہم سے فارس اور روم کے محلات کے وعدے کر رہے ہیں۔ اور خرچ کرنے کے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے 3.5 سیر جو کہ آٹے کی روٹی پکائی اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا سالن بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خندق والوں کو کھانے پر بلا لیا جو کہ 1000 کے قریب تھے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور کھانا پھر بھی سارے کا سارا ویسا ہی بچ گیا۔ دوستو، یہ صحابہ کرام کا ایک واقعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے، صحابہ کرام کی صداقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے میں کتنی برکت ڈال دی۔ یہ تو صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے تھا، قرآن کی آیاتیں آتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد میرے بھائی آئیں گے، ان پر میرا سلام کہنا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بھائی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غائبین میرے بھائی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ غائبین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غائبین میری آخری امت ہے، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا اور نہ آپ لوگوں کو یعنی صحابہ کو دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اللہ اور مجھ پر ایمان لائیں گے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور قرآن اللہ کا آخری کتاب ہے۔ وہ میرے بھائی ہے، ان تک میرا سلام لازمی پہنچانا اور انہیں میرا سلام دینا۔ وہ قسمت والے کون ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ وہ قسمت والے ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم غائبین ہیں، ہم آخری امت ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی تھا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب آئے گی۔ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب نے اسی قرآن پر ایمان رکھنا ہے اور اسی نبی پر کلمہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے فخر ہوگی کہ میرے امت یعنی میری جتنے بھی امت ہے وہ سارے جنت میں چلے جائیں، لیکن افسوس آج کل ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ جنت والے اعمال نہیں ہے، وہ اللہ کے ناراضگی والے اعمال ہے، کیونکہ ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہیں، اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج صرف اپنے نام کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، حالانکہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہے، عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہمیں عبادات کو مخلص ہو کر کرنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ اس پر ہم سے راضی ہو جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔